الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 6 شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کی رائے چاہیے جو کہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم نے ماشاءاللہ سے سبق نمبر 5 تک کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اگر اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم آ رہی ہے، آپ اس سے بہتر طریقہ مجھے بتا سکتے ہیں سمجھانے کا، تو میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا اسے امپلیمنٹ کرنے کی۔ تو آپ ضرور مجھے مشورہ دیجئے، چینجنگ کرنی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی کروں گا۔ کمنٹ کریں اور انشاءاللہ آپ کو کمنٹ کا ضرور رپلائی ملے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں کچھ ٹائم پہلے کسی کے گھر پر جا کر ٹیچنگ کرتا تھا، تو وہاں جب میں نے قاعدہ پڑھانا شروع کیا تو ان کی ماشاءاللہ سے 3 بیٹیاں تھیں، تینوں بیٹیاں ہی تھیں۔ بڑی والی تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار تھی، تو جو سیکنڈ نمبر پر تھی وہ بہت زیادہ سینسٹیو تھی، اور اسے میں ذرا سا بھی کچھ کہوں تو وہ رونے لگ جاتی تھی۔ ایک بار میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ انہوں نے سبق یاد نہیں کیا تھا شاید، اب مجھے صحیح سے وہ بات یاد بھی نہیں ہے، تو وہ رونے لگ گئی، اور وہ اتنا روئی کہ میں آدھا گھنٹہ تقریباً پڑھاتا تھا، وہ چپ نہیں ہوئی، بس اتنی سی بات پر کہ میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ اور ان کی ایک چھوٹی تیسری جو بہن تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ان کے والد صاحب نے مجھے یہ کہا کہ اس کو جو ہے ہم آپ کے پاس بٹھا دیتے ہیں تاکہ اس کی عادت بنے کہ مجھے بھی پڑھنا ہے قاعدہ، اس لیے بس بڑی بہنوں کے ساتھ اسے بھی میرے پاس بٹھا دیا گیا کہ یہ عادت بن جائے اس بچی کی۔ لیکن ماشاءاللہ سے دیکھتے ہی دیکھتے اس بچی نے قاعدہ ختم کر لیا، مخارج کے ساتھ صحیح پڑھنے والی بن گئی۔ اور وہ جو ثنا جو تھی، جو سینسٹیو تھی ماشاءاللہ، وہ بھی پڑھنے میں بھی بہت اچھی تھی، بس تھوڑی سی سینسٹیو تھی۔ اس کی بڑی بہن تو ماشاءاللہ سے جب میں پڑھانے گیا تو وہ قرآن پاک ہی پڑھ لی تھی، قاعدہ وہ پڑھ چکی تھی۔ ثنا نے ماشاءاللہ میرے ساتھ پورا پڑھ لیا، اور ان کی جو چھوٹی بیٹی تھی وہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے قاعدہ ختم کر لیا اس نے۔ ان کے والد صاحب جو تھے وہ اتنے امپریس ہو گئے، وہ کہنے لگے میں نے تو ان کو جو ہے وہ خالی اس لیے بھیجا تھا کہ وہ بیٹھ جائیں، لیکن ماشاءاللہ سے انہوں نے قاعدہ ختم کر لیا۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ لوگ وقت دیں، صحیح سے سمجھیں کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں، کہاں پر کیا گائیڈ کر رہا ہوں، اس لحاظ سے پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی جو ہے وہ صحیح سے پڑھنے والے بن جائیں گے مخارج کے ساتھ۔ تجوید جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ورنہ جو ہے وہ معنی بدل جاتے ہیں اگر تجوید کے ساتھ نہ پڑھا جائے، اور جب معنی بدل جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ تجوید کے ساتھ پڑھیں اور تھوڑا سا وقت دیں، جیسے میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں اس لحاظ سے آپ پڑھیں، اپنی رائے ضرور دیں مجھے۔ باقی یہ کہ آپ نیک کام کو پھیلانے میں بھی تعاون کریں، شیئر کریں لیسن وغیرہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو پڑھ کر سیکھ جائے گا، صحیح قرآن سیکھ جائے گا پڑھنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو نیک کام میں حصہ ملائیں جو کہ ثواب جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں۔ حرکات تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ معذرت چاہتا ہوں، آج تھوڑا گلا ٹھیک نہیں ہے۔ ہجے اس طرح سے کریں۔ ہجے انشاءاللہ میں آپ کو سبق کے اندر ہی کرنا سکھاؤں گا۔ نون زبر نا، زا زبر زا، نازا، لام زبر لا، نازالا، خو زبر خو، لام زبر لا، خولا، قاف زبر قا، خالا قا۔ اب آپ
یہ دیکھیں یہ جو بلو کلر میں خا لکھا ہوا ہے اور یہ جو قاف لکھا ہوا ہے بلو کلر میں، یہ دونوں حروف مستعلیہ ہے۔ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر پڑھنا ہے۔ اب یہ جو ان کا کلر چینج کیا گیا ہے خا اور قاف کا، تو یہاں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ حروف مستعلیہ ہیں، ان کو جو ہے وہ پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر جتنے بھی بلو کلر کے جو حروف ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حروف مستعلیہ ہی ہوں، وہ حروف قریب الصوت بھی ہیں۔ اس طرح آپ نے لفظوں کی پہچان کرنی ہے اور حروف مستعلیہ کو پہچاننا ہے کہ وہ کون سے ہیں۔ تو کوشش کریں آپ جیسے جیسے میں آپ کو مخارج بتاتا جا رہا ہوں ان کو آپ یاد کرتے جائیں، حروف مستعلیہ کو آپ یاد کر لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ خا زبر خا، لام زبر لا، خولا، قاف زبر قا، خلقا، صاد زبر صا، دال زبر دا، صادا، قاف زبر قا، صدقا، یا زبر یا، دال زبر دا، یادا، کاف زبر کا، یادا کا، با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بالا غا، قا زبر طا، با زبر با، طابا، عین زبر ع، طابع، جیم زبر جا، عین زبر ع، جع، لام زبر لا، جعلا، فا زبر فا، عین زبر ع، فع، لام زبر لا، فعلا، نون زبر نا، ضا زبر ضا، ناضا، را زبر را، ناظرا، ذا زبر ذا، کاف زبر کا، ذاکا، را زبر را، ذاکرا، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسابا، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ایبی، لام زیر لی، ایبیلی۔ اب دیکھیں یہاں الف ہے، تو الف کا میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ الف کے نیچے اگر زبر زیر یا پیش آ جائے تو اسے الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ اب یہ وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا ہے 5 سبق، حروف مفردات، حروف مرکبات، حرکات، زبر زیر پیش اور تنوین، اس سبق میں وہی ہم کو ریپیٹ کرنا ہے، ان کو ایک ساتھ ملا کر سیکھنا ہے کہ اب انہیں کیسے پڑھا جائے گا۔ اب ان 5 سبق کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا لیسن نمبر 6 میں، تو اب یہ اس چیز کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، صاد پیش سو، حا پیش حو، سوحو، فا پیش فو، سوحفو، ثا پیش سو، لام پیش لو، ثولو، ثا پیش سو، ثلثو، سین پیش سو، دال پیش دو، سودو، سین پیش سو، سدسو۔ اب دیکھیں یہاں پر ثلثو میں آ رہا ہے ثا اور سدسو میں آ رہا ہے سین، تو ثا اور سین ان دونوں کو مکس نہیں کرنا، ثا جب پڑھیں تو ثا لگے اور جب سین پڑھیں تو سین لگے۔ حا پیش حو، را پیش رو، حورو، میم پیش مو، حرومو، را پیش رو، با پیش بو، روبو، عین پیش عو، روبوعو، حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ، خا زبر خا، قا زیر قی، خاطی، فا زبر فا، خاطیفہ، میم زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، تا زبر تا، زا زیر زی، تازی، دال زیر دی، ازیدی، تا زبر تا، جیم زیر جی، تجی، دال پیش دو، تجیدو، یا زبر یا، لام زیر لی، یلی، جیم پیش جو،
یلیجو۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ایک ساتھ پڑھیں گے تو وہ پریکٹس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو باقی کی تقریباً 5 لائنیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔